حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء نبیوں کی تلوار کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں موجود ہے، لیکن یہ رائے مورخین کی ہے۔ احادیث میں اس طرح کی مخصوص تلوار کا ذکر نہیں ہے اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب زمانہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوگا، جب دنیا ظلم کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہوگی، جب ہر طرف فتنوں کے طوفان ہوں گے، تب رحمت رب عالمین اپنے محبوب نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے اور اس دوران ایک آنکھ والا دجال فتنوں کا بادشاہ اپنے عروج پر ہوگا۔ اس کی چالوں اور جھوٹ سے زمین لرز رہی ہوگی۔ ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے نور میں لپٹے ہوئے ملائکہ کے حلقے میں۔ جیسے ہی دجال کی نظر ان پر پڑے گی غرور ٹوٹ جائے گا، کردم لرز جائیں گے اور وہ بھاگے گا، مگر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام لد کے دروازے پر جا کر اسے قتل کر دیں گے، ایک ہی وار میں، ایک ہی لمحے میں، اور فتنوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ زمین سکھ کا سانس لے گی، آسمانوں میں سکون کی لہریں دوڑ جائیں گی۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ دجال کے خاتمے کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ کا حکم آئے گا کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اے عیسیٰ، میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ایسے کہ زمین دہل اٹھے گی، پہاڑ لرز جائیں گے اور سمندر ان کی پیاس سے وجود سے خشک ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد زیادہ ہوگی کہ پہلے یہ لشکر بحر طبریہ کا سارا پانی پی لے گا اور پیچھے آنے والے کہیں گے یہاں تو پانی تھا ہی نہیں۔ وہ زمین کو رونتے ہوئے ظلم کی آندھیوں کی طرف بڑھیں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دیں گے تاکہ ان کے غرور میں مزید اضافہ ہو اور ان کو ڈھیل دی جائے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کوہ طور پر محصور ہوں گے۔ قحط اس قدر شدید ہوگا کہ بیل کا ایک سر ان کے لیے 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ تب وہ اللہ کے عاشق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہر رحمت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے اور اہل ایمان بیاہ گزاری اور گریہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری ہوگی ایسی کہ پوری قوم ایک ہی لمحے میں، ایک ہی جھٹکے میں مر جائے گی، جیسے ایک ہی آدمی مرتا ہے، جیسے خشک پتے آندھیوں میں بکھر جاتے ہیں۔ زمین بدبو اور لاشوں سے بھر جائے گی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ اونٹ کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ پھر بارش برسائی جائے گی جو زمین کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکت لوٹاؤ، اور پھر زمین ایسے پھل دے گی کہ 40 آدمی ایک انار سے سیر ہو جائیں گے اور اس کا چھلکا سایہ بن جائے گا۔ اونٹنیاں اتنا دودھ دیں گی کہ ایک اونٹنی پوری جماعت کا پیٹ بھر دے گی۔ پھر جب امن اپنی انتہا کو پہنچے گا، اللہ ایک لطیف خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح کو بڑی نرمی سے قبض کر لے گی اور دنیا رہ جائے گی بدکاروں کے ہاتھوں میں، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر قائم رکھے۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔